بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں کو، میرے چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جو سیکشن پڑھیں گے وہ ہیں سیکشن 14 سے لے کے 20 تک سیلز ٹیکس ایکٹ 1990، سیکشن 14 to 20 آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم جو سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیلز ٹیکس کے بڑے امپورٹنٹ سیکشن ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک ترتیب سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں آپ کو اس ترتیب سے پڑھاؤں گا جس ترتیب سے ایف بی آر میں کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جو شروع کرتے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا سیکشن 30 پڑھا تھا، آج ہم سیکشن 14 سے 20 تک پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ایکسٹریکٹ نکال کے رکھا ہے کاٹیج انڈسٹری کا۔ تو دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایکٹ یا آرڈیننس ہے اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کاٹیج انڈسٹری ہے، اس کو اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ وچ سیکشن ڈیفائنز کاٹیج انڈسٹری، تو آپ کیسے بولیں گے؟ جی بتائیں مجھے۔ جی بالکل، آپ کہیں گے کہ کاٹیج انڈسٹری از ڈیفائنڈ بائی دا سیکشن 2 آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990، اور اس کا آگے جی بالکل بالکل اس کی جو کلاز ہے وہ اس کا 5A B پڑھیں گے۔ اب 5A B میں جو آگے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے پارٹ ہے وہ اس کا سب کلاز ہے۔ تو جب بھی آپ نے آرڈیننس یا ایکٹ کو پڑھنا ہے تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جو اس کا سیکشن ہے، پہلے سیکشن کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کے جو پیراگراف ہیں ان کو کلاس کی طرح پڑھا جائے گا۔ تو کاٹیج انڈسٹری کو تھوڑا پڑھ لیں کیونکہ سیکشن 14 میں اس کا ذکر آئے گا، تو میں نے کہا کہ پہلے آپ کو کاٹیج انڈسٹری کا پتہ ہونا چاہیے۔ سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتا چلوں، کاٹیج انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہوتی ہے کہ جس کے پاس کمرشل میٹر الیکٹرک یا گیس نہ ہو، نہ ہی وہ کسی ریزیڈینشیل ایریے میں ہو، نہ ہی اس کے پاس 10 سے زیادہ جو ہے وہ ورکر ہونے چاہیے، اور نہ ہی اس کا جو پورا ٹرن اوور ہے وہ اس کا جو ہے نا اینول ٹرن اوور وہ 10 ملین روپیز یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ جب یہ ایکٹ یا آرڈیننس پڑھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ جگہ پہ یہ بریکٹس ہیں یا ریڈ کلر ہے، یہ بریکٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ نمبر مینشن ہے۔ تو یہ جو نمبرز ہیں یہ نیچے آپ دیکھیں گے نا پیج کے لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہاں پہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ دراصل پہلے 7 تھا، پھر 8 تھا، یا پھر پہلے کچھ اور تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بجٹس میں یا ایس آر او کے ذریعے ان ورڈز کو چینج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایکٹ میں ساتھ یہ بھی بتایا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں چینج ہو گیا۔ مطلب یہ 10 جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کا ہے، تو یہ 2018 میں ہو سکتا ہے کہ 7 ہو، 2016 میں یہ 8 ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اس میں چینجنگ آتی ہے اس کو یہ ایکٹ یا آرڈیننس میں بریکٹ ڈال کے اور اس کا نیچے ریفرنس دے دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا ایک اس کو سیکشن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو کاٹیج انڈسٹری آپ ویسے اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اور ہاں، جو سیکشن 2 ہے سیلز ٹیکس کا ڈیفینیشنز، اس کو ضرور پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، سیکشنز کو یاد کریں اور ڈیفینیشنز کو یاد کریں۔ یہ آپ کو 2 چیزیں یاد ہوگی تو تقریباً 35 سے 40% جو ہے نا آپ کا پیپر جو ہے نا وہ آپ حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو کاٹیج انڈسٹری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو اب ہم پڑھیں گے سب سیکشن 9 آف سیکشن 3 کا۔ یہ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی یہاں پہ ایکسٹریکٹ اس کو اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ آگے سیکشن 14 میں آپ اس کا بھی ذکر پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سمپل یہ ہے کہ جو بھی کمرشل میٹر ہولڈر ہوتے ہیں الیکٹریسٹی بلز کے، ان کو جو جو کاٹیج انڈسٹری جیسے کہ ہوتی ہے جو سیلز ٹیکس نمبر نہیں لیتے ہیں، ان سے ٹیکس لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے جو بجلی کے بل ہیں ان میں جو ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس ہے نا وہ لگا کے بھیج دیتی ہے، اور اس طرح سے ان سے جو ہے نا وہ ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سب سیکشن 9 آف سیکشن 3 ہے یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کو بھی آپ اپنے طور پہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ دونوں سیکشن جو ہے نا آپ کو دراصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ سیکشن 14 میں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی، اس وجہ سے میں نے اب ان دونوں سیکشنز کا ایک آپ کو جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں۔ تو
آپ اسے اپنے طور پہ پڑھیں. اب ہم شروع کرتے ہیں پھر اپنا جو مین پارٹ ہے اس لیکچر کا، وہ ہے سیکشن 14. جی تو سیکشن 14 کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں بھی دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے جن کو اپنے طور پہ دیکھ لینا ہے. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں. اس میں ذکر ہوگا زیرو ریٹڈ سپلائیز کا. آپ نے مجھے کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ زیرو ریٹڈ سپلائیز اور ایگزمپٹ سپلائیز میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ مجھے آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ زیرو ریٹڈ سپلائیز جو ہے نا وہ سیکشن 4 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن آپ پڑھ لیں ایگزام سپلائیز کو بھی اور زیرو ریٹڈ سپلائیز کو بھی، اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ ان میں فرق کیا ہے. اب جو سیلز ٹیکس ہے اس کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کن کن بندوں کے لیے جو ہے نا وہ کمپلسری ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو بھائی جو ایوری پرسن ہے نا پاکستان میں، جو کہ ایک سیلز ٹیکس کو سپلائیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر کے اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ لے رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ یونٹ سے چیز پروڈیوس ہوتی ہے، آگے اس کو جو ہے نا وہ اینڈ کنزیومر تک پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے نا وہ لازمی اس پہ لگتا ہے. اب ایون کہ جو زیرو ریٹڈ سپلائیز ہے اس پہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کو کیونکہ زیرو ریٹڈ سپلائیز کا میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ نے خود دیکھنا ہے. تو جب آپ زیرو ریٹڈ سپلائیز کو دیکھ لیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیرو ریٹڈ سپلائی کیا ہوتی ہے. تو جو بھی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جب وہ اپنی چیز بناتا ہے اور آگے اس کو فردر آگے اینڈ کنزیومر تک پہنچاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک سیلز ٹیکس نمبر اور سیلز ٹیکس اس کو لینا ضروری ہو جاتا ہے. انکم ٹیکس میں جو لوگ این ٹی نمبر حاصل کرتے ہیں ان کو ٹیکس پیئر بولا جاتا ہے، اور جو سیلز ٹیکس میں نمبر لیتے ہیں ان کو سیلز رجسٹرڈ پرسن بولا جاتا ہے. جو نیچے یہ پیراگراف میں اے بی سی ڈی ای ایف تک دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سیلز ٹیکس نمبر لینا اس کے لیے ضروری ہے. کون کون؟ مینوفیکچرنگ ہو از ناٹ رننگ اے کاٹیج انڈسٹری، اینی مینوفیکچر جو کاٹیج انڈسٹری سے منسلک نہیں ہے وہ سیلز ٹیکس نمبر لے گا. یا سب سیکشن 9 اور سیکشن 3، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بلز پہ نمبر جن کو نہیں لگ رہا سیپریٹلی وہ جو ہے نا وہ اپنا پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیلز ٹیکس نمبر لیں گے. کوئی بھی امپورٹر ہے وہ سیلز ٹیکس نمبر لے گا، یا ایکسپورٹر ہے وہ سیلز ٹیکس نمبر لے گا. اس کے علاوہ ہول سیلر، ڈیلر یا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ سیلز ٹیکس نمبر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یا پھر ایسا سیکشن 14 کا جو آگے سب سیکشن 2 ہے اس میں یہی ہے کہ بھی ایسا کوئی بھی بندہ پاکستان میں جو کہ کسی بھی قسم کا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس ایکٹ کی پروویژنس کے مطابق ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ فیڈرل لا یا کوئی بھی لا ہے نا اس کو باؤنڈ کرے گا کہ وہ سیلز ٹیکس نمبر لے. تو اب آپ کو ایک تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا دے دوں کہ اس کو پڑھیں گے کیسے. جیسے فرض کریں آپ کو پیپر میں آ جاتا ہے کہ which section defines an importer اور which section bound an importer to get the registration number. تو آپ اس میں کہیں گے سیکشن 14 کا کلوز، سیکشن 14 کا سب سیکشن 1 کلوز سی جو ہے نا وہ باؤنڈ کرتا ہے امپورٹر کو کہ وہ سیلز ٹیکس نمبر لے. سمجھ آ گئی ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کون سا سیکشن ہے جو امپورٹر کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ سیلز ٹیکس نمبر لے. تو آپ اس میں لکھیں گے کہ سیکشن 14 کا سب سیکشن 1 کلوز سی. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے آپ اپنے پیپر میں اس کا جواب دیں گے. 2 اور سیکشن 2 جو سب سیکشن 2 ہے یہ سیم وہی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے لیے ہے، اور سیکشن 3 یہ وہی ہے کہ جو ہے نا بورڈ اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا کہ پیپر میں یہ جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ کرتی ہے کہ پیپر میں جیسے میرے ساتھ ہوا تھا کہ یہ بورڈ، گورنمنٹ یا کہ یہ کوئی فیڈرل لا کون ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ چیزیں ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ بورڈ ہے، کس جگہ پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم پڑھتے ہیں سیکشن 22 ریکارڈ. تو میں آپ کو سمپل ورڈس میں بتا دیتا ہوں کہ جو بھی بندہ سیلز ٹیکس نمبر لے لیتا ہے، سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، وہ رجسٹرڈ پرسن ہے.
اور اسی طرح جو انکم ٹیکس میں ہے وہ ٹیکس پیئر ہے، ان دونوں کے لیے یہ باؤنڈیشن ہے کہ انہوں نے 5 سال تک جو ہے نا اپنا ریکارڈ سنبھال کے رکھنا ہے، ہر قسم کا ریکارڈ جو کہ ان کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے شروع ہو کر ان کے اینڈ یوزر تک، یہ تمام مطلب ان کے گیٹ پاسز، ان کے ڈیلی کے واؤچرز، ان کے امپلائی کی سیلری، ان کی پرچیزنگ، ان کے بلز، ان کے وٹ ایور جو بھی چیز مطلب ان کے ساتھ منسلک ہے، ان کے مینوفیکچرنگ کے ساتھ جو وہ پرچیز کر رہے ہیں، جو وہ را مٹیریل لے رہے ہیں، جو اس کی جی ڈیز ہیں یعنی کہ جو امپورٹ کر رہے ہیں، جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، واٹ ایور یہ تمام چیزیں جو ہے نا ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور یہ 5 سال تک اس نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ ان کو چاہے تو ڈسپوز آف کر سکتا ہے، جیسے کہ ابھی 2021 چل رہا ہے تو 2015 تک کا جو ہے نا وہ آڈٹ کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تو 2015 تک جو ہے نا، ویسے 15 ٹائم بعد ہو چکا ہے، 1 مہینہ پہلے تک، تو 2016 بنتا ہے آلموسٹ 2016 تک کا جو ہے نا وہ ہر بندے کے پاس ریکارڈ موجود ہونا چاہیے پچھلے 5 سال کا۔ یہ سمپل سی یہی چیز ہے۔ اب اگر آپ اس کو آگے دیکھیں، آگے اس کو چلتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کچھ سیکشنز ہیں، یہ سارے بلینک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلینک کیوں ہیں؟ مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ سیکشن کبھی کسی زمانے میں تھے، پھر ان کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا کسی ایس آر او میں، کسی بجٹ میں، ان ایکس سیکشنز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ تمام سیکشن جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ابھی اس جو ایکٹ ہے اس میں ابھی بھی رکھا گیا ہے، تاکہ نیچے ان کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس ایس آر او میں ان کو ختم کیا گیا تھا یا کس بجٹ میں ختم کیا گیا تھا۔ تو ڈیئر فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے نا وہ سیکشن 14 کاٹیج انڈسٹری سب سیکشن 3 کا سب سیکشن 9 اور اس کے آگے کے جو سیکشنز ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کتاب آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے طور پہ بالکل پڑھیں، لیکن میں جو بھی کلاس ڈلیور کروں گا وہ میں ایسے ہی ڈلیور کروں گا کہ جو ہماری ایک ایف بی آر میں روٹین ہے اس کے مطابق چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارا کل کا جو سیکشن ہوگا، جو لیکچر ہوگا، وہ بھی اسی جو ہے نا ہم اس میں کریں گے ٹون میں۔ آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جو یہ چینل ہے اس کو آگے پلیز ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جو لوگ انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، انہیں بھی کہیں وہ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔